السلام علیکم۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا، اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہی کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذکر 10 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حوالے سے کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھٹھما رہا تھا۔ 9 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرکب ہے۔ اس کے اہم نکات اور ان کے مذہبی اخلاقی اہمیت حسب ذیل ہے۔ خطبہ: سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے پھٹکار نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر زور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے اقتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگوں، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر۔ کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا، اس کے بیٹے عامر کو بنو ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو
ادا کر دیں، اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبدالمطلب کا سود باطل کر دیتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے کودے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذکر، ذی الحجہ اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ گھٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جامعہ خطبے کے بعد وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اسی کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہے وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں۔ Thanks for watching. Like, share, and subscribe my channel.